نماز میں، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد باضابطہ ریپیٹیڈلی اعلان کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو اور وہ سب کے سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ایک بہت اہم میسج میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا کوئی بھی احتجاج ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی طرح کا انسانی نقصان ہو یا انسانوں کو تکلیف اور اذیت ہو۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہ بات طے کی ہے کہ جو ہاسپٹلس ہیں، میڈیکل سینٹرز ہیں، ان سے ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ وہ اپنے گھروں کی بتی گل کریں، اس لیے کہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی ضرورتوں کو ہم اپنی پرائورٹی میں رکھیں، اس کو اوپر رکھا جائے گا۔ ہم اپنا احتجاج ضرور کر رہے ہیں، گھروں کی روشنی آپ بند کر لیجئے، اور اگر کہیں کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے تو وہاں یہ مطالبہ اور ڈیمانڈ ان لوگوں سے نہیں ہے۔ تیسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مکانات اور دکانات کی جو روشنیاں ہیں وہ بند کی جائیں گی، اور اسی طریقے سے اگر مسجدیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، وہ اپنی مسجدیں، چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ بھی بتی گل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور اہم پیغام اور میسج جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آئے دن ایسے حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں جو پوری انسانیت کے لیے درد کا ذریعہ ہے، اور ہم انسانیت کے دامن پر داغ اور کلنک ہے۔ جیسا کہ ابھی کشمیر میں جو حادثہ پیش آیا، پورا ملک اس پر سوگوار ہے، اور یہ مسئلہ ہندو مسلم سرے سے نہیں ہے، اگرچہ حکومت چاہ رہی ہے اس کو ہندو ورسز مسلم بنا دیا جائے، لیکن یہ صرف اور صرف اسٹیٹ اور ورسز دہشت گردی کا معاملہ ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم نے آ کر انسانی خون بہانے کی کوشش کی ہے، جبکہ وہاں سب سے پہلی جو گولی لگی ہے وہ ایک مسلمان لڑکے کو، جو بندوق روک کر اس کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا کہ گن نہ چلاؤ اور معصوموں اور بے گناہوں کی جان لینے کی کوشش نہ کرو۔ تو ان لوگوں کے پروٹیکشن میں سب سے پہلی جان گئی، اور وہ ایک مسلمان کی جان گئی۔ اور اس کے علاوہ وہاں کے جو مقامی لوگوں نے جس طریقے سے فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کی کوشش کی، اپنی جان پر کھیل کر بہت سی 10-12 جانوں کو بچانے کی کوشش کی، یہ وہ تصویر ہے جس کو میڈیا کو دکھانا چاہیے، اور اس ملک کی ہم آہنگی اور جو کمیونل ہارمنی ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں ہم میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے لائیں۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ایک طرف وقف کے احتجاج کو اس نے 3 دن کے لیے آن ہولڈ رکھا تھا تاکہ یہ لوگ جو جن کو یہ تکلیف پہنچی ہے اور پورا ملک اس کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور غم گساری کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اپنی تحریک کا حصہ سمجھتے ہیں کہ ایسی دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں، اس کے خلاف ہمیں یونائٹ ہونا ہے، پورے ملک کو متحد ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ تو بہرکیف ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بتی گل مہم کو کامیاب بنائیں اور حکومت کو ایک اسٹرانگ میسج دیا جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سنسد سے لے کر سڑک تک بی جے پی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ان کے ساتھ ہیں اور مسلم کمیونٹی ان کے سپورٹ میں ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، دغا ہے اور دھوکہ دہی ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے۔ تو یہ آپ کا پروٹیسٹ جو کئی کلومیٹر تک اور سینکڑوں ہزاروں بستیوں تک، علاقوں تک پھیلا ہوا رہے گا، تاریکی کا یہ منظر، وہ حکومت کو پیغام دے گا کہ مسلم کمیونٹی اصل میں اس کے خلاف ہے۔ اس کی تصویریں بنائیے، ویڈیوز بنائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اور حکومت تک یہ میسج جا سکے کہ مسلمان سارے کے سارے اس کے خلاف ہیں، وہ اس احتجاج میں شامل ہیں۔ سر آپ دیکھیے، آپ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کے خلاف ہے، مگر جس طرح کی آپ بتی گل بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ سرکار کو اس کے بارے میں بتائیں گے؟ اگر اچانک بند کرنے سے اسٹیٹ کے اندر بہت سارا امپیکٹ پڑ سکتا ہے الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ پر۔ دیکھیے سرکار اور سرکار کی ایجنسیز بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، اور پرسنل لاء بورڈ جو بھی ایکشن لیتا ہے اس ایکشن کے اوپر ان کی گہری نگاہ ہوتی ہے، وہ سب اس سے واقف ہیں، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ آن میڈیا آن ریکارڈ ہے، سوشل میڈیا پر بھی آیا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر بھی آیا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل اوپن پالیسی کے تحت یہ کام کیا۔ تو آپ لوگوں نے آفیشیل بتایا نہیں، بس آفیشیل ان کو تو معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم ایسے کر رہے ہیں۔ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے نا سر، احتجاج کے مقام میں سرکار کا کہیں نہ کہیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس میں۔ کیا نقصان؟ الیکٹریسٹی اچانک بند کرنے کی وجہ سے کئی جگہوں پر ٹرانسفارمر بلاسٹ ہونے کے چانسز ہے،
कहीं जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लाइट ऑफ करने की वजह से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है, ज़्यादा लोड पड़ने से ट्रांसफार्मर पर असर पड़ता है। अचानक बंद कर रहे हैं। कोई ये बत्ती गुल प्रोडक्ट जो है आंध्रा की लाइट या ऑल ओवर इंडिया में? पूरे इंडिया में है। पूरे इंडिया में? जी जी, कल 9 से रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक 10 मिनट का ड्यूरेशन है। आप बोले आंध्रा और तेलंगाना के लिए बोल रहे थे, तो पूरे इंडिया में पूरे मुल्क में ये थे। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, आप लोग आगे अपना बहुत अच्छा रहा। कोई हर्ज नहीं, जो जहाँ जो कोई इमरजेंसी हो, कोई किसी तकलीफ में हो, वो इससे मुस्तस्ना है। रिपीट कर देता हूँ बाइट के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो बत्ती गुल प्रोटेस्ट की बात की गई है, इसमें जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं या कोई भी इमरजेंसी सर्विस है जहाँ क्लिनिक्स हैं, तो उनको इस्तिस्ना हासिल होगा, उनको बंद करना नहीं है, बल्कि नहीं बंद करना चाहिए, इसलिए कि किसी जान का नुकसान हो सकता है, किसी को तकलीफ हो सकती है। किसी घर में कोई पेशेंट और किसी घर में कोई पेशेंट हो, कोई इमरजेंसी हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सब आप ये जिस तरह से देश में अभी जिस तरीके का एक माहौल बना हुआ है, खासकर जिस तरीके से आतंकवाद की घटना हुई है, एक टेंशन वाली स्थिति है, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि अगर देश के अंदर भी इस तरीके से प्रोटेस्ट और ये सब अगर होगा, कंटिन्यू होगा, इससे कहीं ना कहीं देश के लिए हानिकारक हो सकता है? जी, जी, आप जिस तरीके से हुआ आतंकवादी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। असल बात यह है कि इतना सेंसिटिव मामला था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सऊदी अरब से अपना ट्रिप उसको रिड्यूस करके आए, तो उनको कश्मीर जाना चाहिए था, बिहार नहीं जाना चाहिए था। जब मुल्क के वज़ीर आज़म जो है इतना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वो कर रहे हैं, तो ये तो उनकी ज़िम्मेदारी थी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, रोज़ाना मुल्क में ऐसे वाक़यात कहीं ना कहीं पेश आते हैं, कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कहीं बेगुनाहों के घरों को बिल्डोज कर दिया जाता है, और हम पिछले 2 साल से गज़ा को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन पूरी दुनिया में है कहीं ना कहीं, और हमारे मुल्क में तो हर रोज़ कुछ ना कुछ हादसा पेश आ रहे हैं। मज़लूमों को, लड़कियों के साथ रेप के कैसे गंदे केसेस आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हमें अपना मूवमेंट जारी रखना है, चूँकि ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये किसी कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यह काम कर रहे हैं। तो हर दिन हर लम्हा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक्टिव रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जैसा कि पहलगाम का हादसा हुआ, इसमें बीजेपी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए लगा है। जी जी, वैसे अमित शाह से ऐसा मांग करेंगे कि जब वो इस्तीफा दें इस मामले में? देखिए, ये एक देश के शहरी होने की हैसियत से सब डिमांड कर रहे हैं, हम भी और आप भी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना एक दायरा है, वो शरिया लॉ के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, और वो उसी दायरे में रहकर काम करता है, उससे बाहर कदम नहीं रखता। एज ए इंडिविजुअल हम और आप ये डिमांड कर सकते हैं कि भाई फ़लाँ गुनाहगार हैं, ज़िम्मेदार हैं, फ़लाँ अकाउंटेबल है, वो इसका जवाब दें। जी, ये